ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور عزیز بچوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی اور بزرگی، تعریف و ستائش صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق، جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مربی و پالنہار ہے، شافع ہے، قادر مطلق ہے اور مختار کل. ذات عذاب انگنت درود و سلام نازل ہو آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بہت ہی مختصر مگر ضروری حمد و ثناء کے بعد اب ہم وہ دو آیات جن کی تلاوت کی اللہ رب العالمین نے مجھے سعادت نصیب فرمائی خطبہ حاجہ کے بعد، اور آپ حاضرین جمعہ کو اس کی سماعت کی توفیق بخشی ہے، ان کی روشنی میں چند گزارشات آپ کے گوشے گزار کرتے ہیں. محترم حضرات، میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس میں ایک معاشرتی زندگی اور ایک بہترین معاشرہ اور ایک بہت اچھے گھر کی تعمیر کی کچھ اصول اور ضوابط بتائے گئے. اس میں سے ایک والدین یعنی ماں باپ اپنی اولاد کے لیے کیا دعا کریں اور اولاد اپنے والدین کے لیے کیسے مفید اور نفع بخش ثابت ہو سکتی ہے. ایک قاعدہ یہ بھی بتایا گیا ہے، ایک اصول. در حقیقت جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے جو انہوں نے دعا فرمائی تھی. اللہ رب العالمین نے قرآن میں اس کو ذکر فرمایا، محفوظ کر دیا اس دعا کو. اب اس دعا کے اندر ایک بات
بات یہ ہے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس وقت یہ دعا کی تھی اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس بات کا علم نہیں تھا، یا اللہ رب العالمین نے یہ علم ان کو عطا نہیں کیا تھا اس وقت کہ ایک مشرک کے لیے دعائے مغفرت کرنا جائز نہیں. کسی بھی مشرک و کافر کے لیے دعائے مغفرت نہیں کی جا سکتی. البتہ دعائے ہدایت آپ کر سکتے ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس وقت یہ دعا کی تھی ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب ولوالدی، کہ اے اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے. اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ معلوم نہیں تھا کہ مشرک کے لیے دعائے مغفرت نہیں ہو سکتی، اس کے لیے بخشش اور بخشش کی دعا نہیں کی جا سکتی. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ان کو متنبہ کر دیا، آگاہ کر دیا، یہ دعا مشرک کے لیے نہیں کی جا سکتی. بہرحال تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو دعا ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے قرآن مقدس کی سورہ ابراہیم جو 14ویں سورہ ہے اس کی 41ویں آیت ہے 41 نمبر کی. تو اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں کہ اے میرے پروردگار، تو مجھے اور میرے ماں باپ کو اور ساری دنیا کے مومنوں کو کلمہ گو کو بخش دے. یوم یقوم الحساب، اس دن جب لوگ اللہ کے حضور حساب و کتاب کے لیے کھڑے ہوں گے. یوم یقوم الحساب اے یوم یقوم الناس للحساب، جس دن لوگ اللہ کے حضور حساب و کتاب کے لیے کھڑے ہوں گے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ نبی جن کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نمونہ قرار دیا، ان کی حیات طیبہ کو ہمارے لیے اسوہ اور قدوہ قرار دیا ہے، آئیڈیل بتایا ہے آپ کی زندگی کو. کیونکہ دو ہی نبی ایسے ہیں قرآن میں جن کی زندگی کو ہمارے لیے نمونہ قرار دیا ہے. تو یہ اللہ کے حضرت ابراہیم جن کی دعا اللہ نے قرآن میں محفوظ کر دی. ایک دعا یہ ربنا اغفر لی. تو اس کے بعد دوسرے نبی اللہ کانت لکم اسوۃ حسنہ فی ابراہیم کہہ کر آپ کی زندگی ہمارے لیے نمونہ، آپ اللہ کے خلیل ہیں، بہت مقرب نبی، اولو العزم نبی. لیکن ان کو بھی کہہ دیا گیا کہ تمہارا باپ بھی اگر مشرک ہے تو تم اس کے لیے دعائے مغفرت نہیں کر سکتے. اور دوسرے نبی ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ جن کی زندگی ہمارے لیے نمونہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں آپ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ماں کے پیٹ میں ہی تھے، حمل کی شکل میں آپ کے والد کا انتقال ہو گیا. اور ولادت کے بعد چند ہی سال گزرے تھے کہ مکہ سے مدینہ کو آتے ہوئے بیچ میں ایک بستی ہے ابوا، تو اس مقام ابوا میں آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منصب رسالت پر فائز کیے گئے، آپ نبی اور رسول بنا دیے گئے، تو اللہ تعالیٰ سے دو درخواستیں کی اللہ کے نبی. پہلی درخواست یہ کہ میں اپنے والدہ کی قبر کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. اللہ نے اللہ کے رسول کی دعا کو، اس درخواست کو قبول کر لیا اور کہا کہ آپ اپنے والدہ کی قبر کی زیارت کر سکتے ہیں. دوسری درخواست یہ کہ میں اپنی والدہ کے لیے دعائے مغفرت کرنا چاہتا ہوں کہ تم میری والدہ کی سارے گناہوں کو بخش دے اور جنت میں ان کو مقام عطا کر دے. اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کی اس درخواست کو رد کر دیا اور یہ درخواست قبول نہیں کیا. یہی وجہ تھی، صحیح حدیث کے اندر وارد ہے کہ اللہ کے رسول جب اپنی والدہ کی قبر کے قریب کھڑے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زار و قطار رونے لگے. جب صحابہ کرام کا ایک جماعت آپ کے ساتھ تھی، انہوں نے دیکھا کہ ہمارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں، آپ کی آنکھیں اشکبار ہیں، تو سارے صحابہ کرام رونے لگے، یہ جانے بغیر کہ ہمارا نبی کیوں رو رہا ہے. عربی میں اس رونے کو کہتے ہیں بکاء الموافقہ. ہم دیکھتے کوئی رو رہا ہے اور رو رہا ہے، ہمارا محبوب ہے، ہمارا بہت قریبی ہے، وہ رو رہا ہے، اس کو دیکھ کر ہمیں رونا آ جاتا ہے، ہماری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں.
عربی میں کہتے ہیں بکاء الموافقہ. یہ بکاء الموافقہ صحابہ کرام بھی رونے لگے. اللہ کے رسول نے صحابہ کرام کو ان کا رونا دیکھا تب بتایا میں نے اپنے اللہ سے 2 درخواستیں کی تھی. ایک یہ کہ اپنی والدہ کے قبر کی زیارت، اللہ نے اس درخواست کو قبول فرما لیا. دوسری درخواست تھی کہ ان کے لیے میں دعائیں مغفرت کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے میری دعا کو رد کر دیا، میری دعا کو قبول نہیں کیا، کیونکہ اللہ نے قرآن پاک میں صاف فرما دیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالیٰ شرک کو کسی صورت معاف نہیں کرے گا، کسی صورت میں بھی مشرک کی بخشش نہیں ہے اور نہ مشرک کے لیے دعائیں مغفرت جائز ہے. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ. اور اس کے علاوہ جو بھی گناہ انسان سے سرزد ہو جاتے ہیں یا جس جرم کا ارتکاب کر لے، شرک کے علاوہ اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہے، چاہے تو وہ اسے معاف کر دے، چاہے تو اس کی سزا دے. شرک کی کوشش نہیں ہے. تو بہرحال بتانے کا مقصد یہ کہ جو دعا میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کی تھی جب آپ کو یہ علم نہیں تھا کہ مشرک اور کافر کے لیے دعائیں مغفرت نہیں، دعائیں ہدایت آپ کر سکتے ہیں. اور یہ دعا ایسی دعا ہے کہ یقیناً ایک تو یہ کہ جب آپ یہ دعا کرتے ہیں، یہ قرآن کے اندر منقول ہے اور قرآن کا ایک ایک حرف پڑھنے پر اللہ رب العالمین نے 10 نیکیاں رکھی. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث ہے من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالها ولا اقول الف لام میم حرف بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف. اللہ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی قرآن کا ایک حرف پڑھتا ہے اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں. اور میں یہ نہیں کہتی کہ ایک الف لام میم آپ نے کہا تب ایک حرف ہوا، ایسا نہیں ہے، بلکہ الف لام میم آپ کی زبان سے نکلا تو الف کی 10 نیکیاں، لام کی 10 نیکیاں، میم کی 10 نیکیاں. اس طرح الف لام میم کہنے سے آپ 30 نیکیوں کے مستحق ہو گئے. تو کتنی پیاری دعا ہے یہ کہ دعا کی قبولیت کا مسئلہ بات کا ہے. اللہ قبول کرے گا یا نہ کرے گا یہ بات کی بات، لیکن آپ کی زبان نے ہلکی سی حرکت کی، آپ کی زبان سے یہ حرف نکلا اور آپ ڈھیر ساری نیکیوں کے مستحق ہو گئے، ایک بڑے اجر کے آپ مستحق ہو گئے. کیونکہ ربنا، خالی ربنا آپ کی زبان سے نکل گیا، یہ 50 نیکیاں آپ کو مل گئی. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اگر حساب کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں ہزاروں نیکیاں کہ ہم مستحق ہو گئے. دعا کرنے کے ساتھ قبولیت کا مسئلہ بھی بات نہیں. اس کے بعد دوسری بات ہم یہ غور کریں کہ جب یہ ماں اور باپ، ان کے جو احسانات ہم پر ہیں، انہوں نے جو خدمات ہماری کی ہے، جو قربانیاں انہوں نے ہمارے لیے کی ہے، اس کا صرف تصور ہی کیا جا سکتا ہے. وہ ماں کا 9 مہینے تک ہمارا وزن لے کر گھومنا، انتہائی مشقت کے ساتھ، اور پھر وہ درد ذہن کا برداشت کرنا ولادت کے موقع پر، اور اس کے بعد اپنے خون کو پلانا، اور اس کے بعد بچے کی شکل میں آپ کو سوکھے میں رکھتے ہوئے خود تکلیفیں اٹھانا. ایک ایسی قربانیاں ہے یہ ماں کی کہ جس کو ہم بے نظیر اور بے مثیل خدمت کہتے ہیں. اس کا صرف تصور کیا جا سکتا ہے، صرف تصور ہی کیا جا سکتا ہے ایسی اس کی خدمت. وہ باپ، سوچا آپ نے، آپ کی ولادت سے پہلے تک اس کے ذاتی آرزویں ہوتی ہیں، تمنائیں ہوتی ہیں، اس کے بڑے خواب ہوتے ہیں، سپنے ہوتے ہیں، لیکن آپ کی ولادت کے بچے کی ولادت کے ساتھ وہ باپ اپنے سارے سپنے چھوڑ دیتا ہے، بھول جاتا ہے اپنے وہ خواب، وہ جو انہیں سجوئے تھے سب بھلا کر صرف ایک ہی فکر اس کو ہوتی ہے اپنی اولاد کے سپنوں کو کیسے ساکار کیا جائے. اپنی اولاد کے لیے جو خواب دیکھتا ہے
جائے، ساری اس کی جدوجہد، ساری اس کی کد و کاوش، ساری اس کی محنت و مشقت صرف اور صرف اپنی اولاد کے مستقبل کو روشن کرنے، تابناک کرنے، اس اولاد کے بھوش کو اجول کرنے، ان کے فیوچر کو بنانے میں پوری محنت اور مشقت اس کی صرف ہوتی ہے۔ یہ ایسا باپ، اور لیکن ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ یہ باپ کی قربانیاں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، بہت کم ایسی نافرمان اولاد ہے جو باپ کے ان احسانات کو فراموش کر کے نافرمان ہو جاتی۔ شادی بیاہ کے بعد عموماً ایسا ہوتا ہے، لیکن ہمارے ہندوستان کے اندر ایک رواج ہے کہ آدمی جب تک زندہ ہے اس کی قدر نہیں ہوتی، صرف اس کے عیوب دیکھے جاتے ہیں، اس کی کمزوریاں دیکھی جاتی ہیں، اس کے نقائص دیکھے جاتے ہیں، اس کی غلطیاں کمزوریاں دیکھی جاتی ہیں، لیکن اس کے انتقال کے ساتھ، اس کے فوت ہونے کے ساتھ، اس کے دم نکلنے کی خبر ملنے کے ساتھ ہی اب اس کے عیوب، اس کی کمزوریاں، اس کی خامیاں، اس کو آدمی نظر انداز کر دیتا ہے، ان سے قطع نظر کر لیتا ہے، ان سے سر پہ نظر کر لیتا ہے، اور اس کے اندر اگر کچھ خوبیاں ہیں ان کا ذکر شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ سوچ ہے ہمارے معاشرے کے اندر۔ اس سوچ کے مطابق اگر ہمارے پاس آج ہمارے والدین ہیں، ہمارا باپ ہے، ہماری ماں ہے، اب ہم نافرمان ہو گئے، اللہ نہ کرے کہ کوئی اولاد اپنے ماں باپ کی نافرمان، لیکن اگر ہو گئے ہیں، ان کے انتقال کے ساتھ اس کو اگر یہ احساس ہوتا ہے، یہ جو ہمارے ریت سی بن گئی ہے، یہ جو معاشرے کی سوچ سی بن گئی ہے، ہمارے والدین کے انتقال کے بعد اگر ہمیں احساس ہوتا ہے، اب ہم اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ ان کے لیے ہم نفع بخش کیسے ثابت ہو سکتے ہیں؟ کیسے ان کے لیے مفید ثابت ہو سکتے ہیں؟ ان کے جو احسانات کے تلے ہم دبے ہوئے ہیں، ان کے اس احسانات کے بوجھ کو ہم کیسے اتار سکتے ہیں؟ تو میں نے یہ دعا اسی لیے آپ کے سامنے پڑھی تھی، صرف ایک بات بتانے کے لیے۔ در حقیقت یہ کسی خطبہ جمعہ کے عنوان نہیں تھا، میرا عنوان نہیں تھا، ایک درد ہے، ایک فکر ہے، اس کو الفاظ کا جمع پہنا کے آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا تھا، صرف اس بات کے لیے کہ آج اگر ہمارے والدین فوت ہو گئے، وہ انتقال فرما گئے، مر گئے، اب ہم صرف ایک ہی طریقہ ہے، ایک ہی صورت اور شکل ہے جس کے ذریعے ہم اپنے ماں باپ کے لیے مفید ثابت ہو سکتے ہیں، ان کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں، اور بہت فائدہ، اور وہ صحیح حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اذا مات الانسان انقطع عمله الا ثلاث، صدقۃ جاریہ، اذا مات الانسان انقطع عمله الا ثلاث، صدقۃ جاریہ وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له، کہ جب انسان مر جاتا ہے، وہ فوت ہو جاتا ہے، تو اس کے یہ عمل صالح کرنے کا جو سلسلہ ہے وہ منقطع ہو جاتا ہے، اب وہ نیک اعمال نہیں کر سکتا، اور نہ نیک اعمال نہیں کر سکتا، اب صرف اعمال صالحہ کے لیے یا اس کے نیکیوں کے لیے ایک ہی شکل ہے کہ کوئی صدقہ جاریہ کا کام اس نے اپنی زندگی میں کیا، کوئی مسجد تعمیر کرائی ہو، مکمل مسجد نہیں، مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا ہو، یا یہ کہ کوئی راہ میں ہینڈ پمپ وغیرہ لگا دیا ہو، اس قسم کے جو صدقہ جاریہ کے بہت سارے کام ہیں، لمبی فہرست تھے، ایسا کوئی کام اس نے کیا تھا کہ مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا تھا، جب تک یہ مسجد موجود ہے، یہاں سے نماز ادا کی جا رہی ہے، تب تک اس کے مرنے کے بعد بھی اس کے ثواب کا سلسلہ جاری رہے۔ دوسرا علم ينتفع به، ایک عالم ہے، اس نے بچوں کو درس دیا، پڑھایا، اس کے شاگردوں نے اور پڑھایا، پھر اس کے شاگرد، یہ جب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا تو اس آدمی کو اس کے علم کو بانٹنے کا ثواب ہاں یہ جاری رہے گا۔ تیسرا جو میرے موضوع سے متعلق، ولد صالح يدعو له، ایک ایسی صالح اولاد، ایسی نیک اولاد جو ماں باپ کے لیے ماں باپ کے مر جانے کے بعد، ان کے فوت ہو جانے کے بعد بھی ان کے لیے دعا کرے، تو یہ
نیک اولاد کی دعا یہ اللہ رب العالمین والدین کے حق میں قبول کرتا ہے، اور والدین کو مر جانے کے باوجود اس کا ثواب ان کو ملتا رہتا ہے۔ اور غور کرنے کی بات تو یہ بڑا عجیب نکتہ اور بڑا لطیف نکتہ اس دعا کے اندر ابراہیم علیہ السلام کی غور کیجیے آپ، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یہاں مومنین کا لفظ، اور ایک صحیح حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی بندہ اپنے مومن بھائی کے لیے، انما المؤمنون اخوہ، اپنے مومن بھائی کے لیے اگر دعا کرتا ہے تو اس دعا کرنے والے کو اللہ رب العالمین ثواب دیتا ہے۔ ایک روایت کے مطابق 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ ایک مومن کے لیے آپ نے دعا کر دی، 10 نیکیوں سے مستحق ہو گئے آپ۔ اب یہاں قرآن کی اس آیت کریمہ کے اندر وللمؤمنین جمع کا لفظ استعمال ہوا ہے، جو محیط ہے اس وقت پوری دنیا کے اندر جو کلمہ گو ہیں ان کے لیے کروڑوں اربوں کی تعداد میں مومن کلمہ گو، تو آپ کروڑوں اربوں نیکیوں کے مستحق دعا کی قبولیت کے پہلے آپ ہو جاتے ہیں صرف دعا کرنے کے نتیجے میں۔ یہ دعا جتنی جو ہم اپنے ماں باپ کے لیے کر رہے ہیں، ماں باپ کے لیے جتنی مفید ہے اس سے زیادہ مفید آپ کے اپنے لیے بھی، آپ کے اپنے لیے بھی۔ دوسری بات، یوم یقوم الحساب، اس دعا کی اہمیت کو، اس کی ضرورت کو، اور اس موقع کی سنگینی کو کہ ماں باپ فوت ہو چکے ہیں، ان کے عمل صالح کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے، اب وہ بڑے بے بس ہیں، بڑے بے کس اور بے سہارا ہیں۔ ایسے موقع پر ان کو ہمارے اولاد کی مدد کی اشد ضرورت ہوتی ہے، سخت ضرورت ہے۔ ایسے تو اس کی منظر کشی بھی کر دیا اللہ پاک نے، تو وہ کس قدر ہوگا۔ یوم یقوم الحساب، یوم یقوم الناس للحساب، یعنی جس وقت لوگ اللہ کے حضور حساب و کتاب کے لیے میدان محشر میں کھڑے ہوں۔ سورہ عبس کے اندر آخری آیات کے اندر اللہ نے وہ منظر کشی کی ہے، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ وہ ایسا وقت ہوگا، اس وقت اگر آپ جان رہے ہوں گے کہ یہ میرے ماں، یہ ہماری والدہ ہے، یہ ہمارے والد ہے، جاننے اور پہچاننے کے باوجود آپ ایک نیکی دینے کی جرات اور جسارت نہیں کر سکتے ہو۔ کتنا ہی محتاج، کتنا ہی بے بس اس وقت، اس موقع پر آپ کے ماں باپ، کیونکہ اللہ نے خود بتا دیا کہ ایسا منظر ہوگا اس وقت کہ یوم یفر المرء من اخیہ، سگا بھائی سگے بھائی سے بھاگ رہا ہو، وہ امہ وابیہ، ماں جس کی محبت اولاد کے لیے کتنی محبت آپ اور ہم جانتے ہیں، وہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے بچپن میں حمل کی شکل سے لے کر ولادت اور ولادت کے بعد آج بچپن میں جو اس نے قربانیاں ہمارے لیے دی ہیں، جو خدمات اس نے کی ہے، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ کس قدر محبت ماں کو اپنے بچے سے ہوتی ہے۔ اتنی محبت کے باوجود ماں اپنے بچے کو چھوڑ کر بھاگ رہی ہوگی، پہچاننے سے انکار کر رہی ہوگی، اور ایک روایت کے مطابق ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو پھینک کر بھاگ رہی ہوگی، چھوڑ کر بھاگ رہی ہوگی۔ کتنی محبت ہوتی ہے ماں کو اپنے لفظ جگر سے۔ لیکن اور ایک روایت کے مطابق جب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سب وہاں برہنہ ہوں گے، تو اماں عائشہ کہتی ہیں اللہ کے رسول سب برہنہ، کیا خواتین بھی برہنہ ہوں گی؟ ان کے جسم پر بھی کپڑے نہیں ہوں گے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا ہاں، ان کے جسم پر بھی کپڑے نہیں ہوں گے۔ کہا اللہ کے رسول ہماری غیرت کیسے اسے برداشت کرے گی؟ ہماری ندامت اور شرمندگی کیا عالم ہوگا اس وقت؟ کہا عائشہ وہ ایک ایسا وقت ہوگا کہ سب نفسا نفسی کے عالم میں ہوں گے، کوئی کسی کو جاننا اور پہچان نہیں رہا ہوگا۔ ایسا منظر ہوگا اس وقت کے لیے یہ دعا اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی، اپنے لیے بھی اور اپنے ماں اور باپ کے لیے بھی۔ یوم یقوم الحساب، اس وقت جب یہ انتہائی محتاج ہوں گے، اس وقت اے اللہ تو ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما۔ تو اگر ہم اپنے والدین کے نافرمان نہیں ہیں، ان کے اطاعت گزار ہیں،
اپنے ماں باپ کے احسانات کو اگر ہم جانتے ہیں اور اگر ہم ان کے احسانات کا بدلہ لینا چاہتے ہیں تو صرف ایک ہی شکل ہے اس کی، ایک ہی صورت ہے، یہ سورہ ابراہیم، یہ قرآن کی 14ویں سورہ، اس کی یہ 41ویں آیت، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اور چھوٹی سی آیت ہے آج اور اسی وقت اس کو آپ سب کے ذہن کیجیے، ذہن نشین کی چیزیں یاد کر لیجیے، اور ہر نماز کے بعد سفر میں حضر میں ہر وقت یہ دعا آپ کرتے رہیے۔ والدین زندہ ہو تب بھی، والدین کا انتقال ہو گیا ہو تب تو اور ضروری ہے۔ اور آخر میں نے اسی آیت، اسی سورے کی 40ویں آیت بھی پڑھی، یہ اور وہ یہ دو آیتوں میں ایک گہرا ربط ہے، شاید وہ میں اس وقت نہ بتا سکتا۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ آپ نے دیکھا یہاں دوسرے نمبر پر آیت جس میں اولاد کے لیے مطالبہ کہ وہ اپنے والدین کے لیے دعا کرے، اور یہ مطالبہ، یہ تقاضا اور یہ درخواست ویسے ہی نہیں کر دی گئی، بلکہ پہلے باپ اپنی اولاد کے لیے دعا کر رہا ہے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریہ، اے اللہ تو مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی، ذریت کو بھی تو پابند صلاۃ بنا دے، نماز کا قائم کرنے والا بنا دے، اور پھر اوپر سے یہ ربنا وتقبل دعا، اے پروردگارا میری دعا کو قبول فرمائے۔ پہلے اولاد کے لیے